اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التوحید، حدیث نمبر 7407، اردو ترجمہ۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانا کہ میری آنکھوں کے سامنے تو پرورش پائے، اور ارشاد خداوندی سورہ قمر میں نوح کی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے پانی پر تیر رہی تھی۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے، اور آپ نے ہاتھ سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا، اور دجال مسیح کی دائیں آنکھ کانی ہوگی جیسے اس کی آنکھ پر انگور کا ایک اٹھا ہوا دانہ ہو۔ حدیث نمبر 7408، اردو ترجمہ۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم کو قتادہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے ان سب نے جھوٹے کانے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ وہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب آنکھوں والا ہے، کانا نہیں ہے۔ اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا لفظ کافر۔ حدیث نمبر 7409، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ حشر میں، وہی اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا نقشہ کھینچنے والا ہے۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے عفان نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے محمد بن یحییٰ بن حبان نے بیان کیا، ان سے ابن مہیرز نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ غزوہ بنو المصطلق میں انہیں باندیاں غنیمت میں ملی تو انہوں نے چاہا کہ ان سے ہم بستری کریں، لیکن حمل نہ ٹھہرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل بھی کرو تو کوئی قباحت نہیں، مگر قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی، اس لیے تمہارا عزل کرنا بیکار ہے۔ موجودہ جبری نسل بندی کا جواز اس سے نکالنا بالکل غلط ہے۔ اور مجاہد نے قزا سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی جان جو پیدا ہونی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے پیدا کر کے رہے گا۔ حدیث نمبر 7410، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، تو نے اس کو کیوں سجدہ ہے کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو نے اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ مجھ سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے، انہوں نے قتادہ بن دعامہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ انس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا، اور گرمی وغیرہ سے پریشان ہو کر کہیں گے، کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت میں آرام ملتا۔ چنانچہ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے، آدم آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے، کس بلا میں گرفتار ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتلائے، ہر لغت میں بولنا بات کرنا سکھلایا، کچھ سفارش کیجیے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اس کو وہ گناہ یاد آ جائے گا جو انہوں نے کیا تھا، ممنوع درخت میں سے کھانا،
مگر تم لوگ ایسا کرو، نوح پیغمبر کے پاس جاؤ، پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ سب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، کہیں گے تم لوگ ایسا کرو، ابراہیم پیغمبر کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کو تورات عنایت فرمائی، ان سے بول کر باتیں کی۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، مگر تم ایسا کرو، عیسیٰ پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے خاص کلمے اور خاص روح ہیں۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، تم ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں۔ آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا، مجھ کو اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اب مجھ سے کہ محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے یا سکھلائے گا۔ پھر لوگوں کی سفارش شروع کروں گا۔ سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گے اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے رب کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سکھلائیں یا سکھلائے گا۔ اس کے بعد سفارش کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں اس کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ نے مجھ کو سکھائیں یا سکھلائے گا۔ اس کے بعد سفارش شروع کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، عرض کروں گا، یا پاک پروردگار، اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے بموجب دوزخ ہی میں ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں، یعنی کافر اور مشرک۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، انس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو برابر ایمان ہوگا، پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں گیہوں کے برابر ایمان ہوگا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7407 سے 7410 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔